سمجھدار بیٹے تھے۔ ملامیر نے اپنے ملک پہنچ کر پڑوسی ملک کی شہزادی محبوبہ کے حسن و جمال کے چرچے ایسے انداز میں کیے کہ گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر یہ شہرت اڑتی ہوئی خوند کر کے محل تک پہنچ گئی، اور اس کے 7 بیٹوں میں اس کو یعنی محبوبہ کو بیاہ لانے کے منصوبے بننے لگے۔ طے پایا کہ سب سے پہلا حق بڑے بھائی موجمدار کا ہے، چنانچہ موجمدار محبوبہ سے شادی کرنے شبستان جا پہنچا۔ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی طرح دور دراز کے ملکوں سے 20-25 شہزادے اور امیر زادے پہلے ہی شبستان پہنچ کر محبوبہ کے امیدوار کی حیثیت سے محل کے ارد گرد خیمے گاڑے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال نے بادشاہ کو شش و پنج میں ڈال دیا کہ اب اس مشکل سے کیسے جان چھڑائے۔ امیدواروں میں کئی ایسے بھی شہزادے تھے کہ جن کے ملک کی فوجیں شبستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی طاقت رکھتی تھیں۔ ان کو بلا وجہ ناراض کرنے سے ملکی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ آخر اس کے سیانے وزیر باتدبیر نے اسے ایک ترکیب بتائی جس کے مطابق بادشاہ نے محل کے سامنے والے باغ میں ایک نقارہ رکھوا دیا، اور نقیب نے اعلان کیا کہ سب شہزادے باری باری نقارہ بجا کر اپنا نام امیدواروں کی فہرست میں درج کرائیں، پھر باری باری ان کو ایک ایک کر کے بھول بھلیاں میں بھیجا جائے گا۔ جو شہزادہ شہزادی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی، اور جو ناکام ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر آدھی سے زیادہ بھیڑ تو ویسے ہی چھٹ گئی۔ کئی شہزادے اور نوابزادے قسمت آزمائے بغیر اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے۔ اعلان کے مطابق سب سے پہلے فہرست میں سب سے اوپر نام والے ایک امیر زادے کو بھول بھلیاں میں اتارا گیا۔ وہ 2 دن تک پیچیدہ تنگ اور تاریک راستوں میں بھٹکتا رہا، لیکن اسے شہزادی نہ ملی۔ جب بھوک پیاس تھکن اور جگراتے سے وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے زور زور سے چیخ کر پکارنا شروع کیا کہ اللہ پاک کے واسطے مجھے نکالو، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے نکال کر کھانا شانا کھلا کر جلاد کے سپرد کر دیا گیا، جس نے اس کی گردن مار دی۔ اس طرح کئی امیدواروں نے کوشش کی اور اپنی گردنیں کٹوا کر محبت کی قربان گاہ پر شہید ہو گئے۔ پھر بادشاہ خوند کر کے بڑے بیٹے کی باری آئی، موجمدار کی۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا اور اس کی لاش اس کے ملک روانہ کر دی گئی۔ اپنے بڑے بھائی کی لاش دیکھ کر دوسرے بیٹے نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، اور اس کا انجام بھی کچھ مختلف نہ ہوا، حتیٰ کہ خوند کر کے 6 بیٹے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ آخر 7ویں بیٹے جلات نے شبستان جا کر شہزادی محبوبہ کو بیانے کا ارادہ کیا۔ باپ نے سنا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کے سارے جتن کر ڈالے، اسے اپنی قسم دی، اپنا آخری وارث ہونے کا واسطہ دیا، مگر جلات نے باپ کی ایک نہ سنی اور کہا بابا جان آپ بس میرے حق میں دعا کر دیں، یا تو میں محبوبہ کو لے کر آؤں گا یا اپنے 6 بھائیوں کی موت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ جلات بہت زیرک، سمجھدار، متحمل، بردبار، عقل مند، ذہین اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی بھری بھری جوانی، نازک ترشی ہوئی مونچھیں، چوڑا چکلا سینہ اور مست کر دینے والی آنکھیں کسی بھی لڑکی کا دل متزلزل کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس کے ملک والوں نے جب سنا کہ 7واں شہزادہ بھی حسین پڑوسن کو فتح کرنے جا رہا ہے تو سارا ملک اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور اس کی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگے۔ جب جلات اپنے ملک کی سرحد پر پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات فقیر ملامیر سے ہوئی۔ ملامیر نے اسے بتایا کہ میں ہی ہوں جس نے پہلے پہل اس حشر بدامہ
हसीना का दीदार किया था, आप मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं आपके बहुत काम आऊँगा, क्योंकि मैं उस मुल्क और शहर में कई बार जा चुका हूँ। बात शहजादे की अकल को लगी और उसने मलामीर को अपने साथ ले लिया। मलामीर ने सबसे पहले जलाद को शाही लिबास से निजात दिलवाकर उसे फ़कीराना भेष इख्तियार करवा दिया और फिर घूम फिर कर भीख मांगने के साथ साथ भूल भुलैयों के बारे में भी शहर वालों से तफसीलात मालूम करने की कोशिश करते रहे। ऐसे ही एक दिन महबूबा की चहीती कनीज़ भागमती, जिसे भागो कहते थे, भागो जो बाज़ार से इत्र खरीदने आई थी, उसकी मुठभेड़ इन दो फ़कीरों से हो गई, जिनमें से एक की मद भरी जवानी देखकर उसका दिल फड़क कर सीने से जा निकला और जलाद के कदमों में जा गिरा। वो महवे हैरत होकर उसे देखने लगी क्या ऐसी हसीन सूरतें भी यूं गलियों में भीख मांगने के लिए रुल सकती हैं। खुदा की नगरी में ऐसा पहले तो न कभी हुआ न कभी सुना। दाल में ज़रूर हो न हो, दाल में कुछ ज़रूर काला है। इत्र लेकर भागो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई महल में हरम सरा पहुंची, जहां महबूबा बाप के शिकार पर जाने की वजह से अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी। जाते ही भागो ने महबूबा के सामने जलाद के हुस्न व जमाल और फ़कीराना जाहो जलाल का ऐसा नक्शा खींचा कि महबूबा उसे देखे बगैर ही बिन देखे ही तड़पने लगी। वो मज़कूरा फ़कीर को एक नज़र देखने के लिए सख्त बेकरार हो गई। भागो ने उसे एक तदबीर बताई कि आप एक बहुत बड़ी खैरात का एहतमाम करें और शहर में मनादी करा दें कि सारे फ़कीर और दरवेश खैरात वसूल करने के लिए शाही महल आएँ। खैरात भी आप अपने हाथों से खुद उनके कशकोल में डालें। उम्मीद है बादशाह हजूर अल्लाह के नाम की खैरात बांटने पर आपसे कोई बाज़ पुरस या नारवा पाबंदी नहीं लगाएंगे। जब वो फ़कीर खैरात देने के लिए करीब आएगा तो मैं आपको आँख से इशारा कर दूंगी। जब वो अपना कशकोल आपकी तरफ बढ़ाएगा तो आप जी भर के उसका दीदार कर लें। महबूबा को ये तजवीज़ पसंद आई और काबिल अमल भी लगी। चुनाचे अगले जुमे को शहज़ादी के हाथों खैरात की तकसीम का ऐलान करा दिया गया और मलका की तरफ से सिपाहियों को हदायत भी पहुंच गई कि वो सब फ़कीरों को घेर घार के शाही महल ले आएँ।